Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. کو یہی فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور فرمایا اس ظالم کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور حضرت لقمان حکیم نے یہاں پر جو فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے شرک، یعنی ظلم کا مطلب یہ ہے کہ حق کسی کا ہو اور دیا کسی اور کو جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ جو بیٹے کا حق ہے وہ بیٹے کو ملنا چاہیے، باپ کا حق ہے جو باپ کو ملنا چاہیے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو اپنے مرتبے پر رکھو۔ باپ ہے تو اس کو باپ کی حیثیت ملنی چاہیے، بیٹا ہے تو اس کو بیٹے کی حیثیت، استاد ہے تو اس کو استاد کی حیثیت ملنی چاہیے۔ ہر کسی کو اپنے اپنے مرتبے پر رکھے۔ نبی ہے تو اس کو نبی سمجھنا ہے، ولی ہے تو اس کو ولی سمجھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ نبی کو بڑھا کر خدا بنا لو یا ولی کو بڑھا کر خدا بنا لو۔ فرمایا نہیں، ہر کسی کو اپنے اپنے مرتبے پر رکھو۔ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو بھی مانتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں ان ولیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم ساتھ ضرور کرتے ہیں کہ مانتے اسی طرح ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس یہی بات ہے ہم، اور کوئی بات نہیں۔ مانتے ہم سب کو ہیں، زندہ کو بھی مانتے ہیں، مردوں کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی سب کو مانتے ہیں، لیکن مانتے اسی طریقے سے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، بس۔ یہاں پر اللہ پاک نے شرک کی تردید فرمائی۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ بزرگوں، یہی عقیدہ ہے، یہی چیز ہے جو سارے دین کی بنیاد ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے نبیوں کو تکلیفیں دی گئی، اسی عقیدے کی وجہ سے نبیوں کو قتل کیا گیا، اسی عقیدے کی وجہ سے نبیوں کو گھر سے باہر نکالا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کسی چیز کو بھی، کوئی چاہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو، انسان ہو، کوئی جانور ہو، درخت ہو، کوئی جھنڈی ہو، کوئی کنڈی ہو، کوئی چیز بھی ہو، اس کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ بس عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ پاک کی کرنی ہے، بس لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کرنی۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، کسی لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کرنی۔ اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا تو یہ بھی شرک ہے۔ حکم صرف ماننا ہے تو کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور کسی کا حکم ماننا ہے کہ ہم قابل نہیں ہیں، لائق نہیں ہے، حکم نہیں ہے ہم، بس اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلنا ہے، بس۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ نے یوں بھی فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نہیں معاف کرے گا اس آدمی کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جتنا گناہ گار ہوں گے، جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک جگہ پر یوں بھی فرمایا کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ شرک جو ہے، مشرک جو ہے یہ پلیت ہے۔ مشرک اللہ کے گھر کے قریب نہ آئے، اور کیونکہ مشرک جو ہے وہ پلیت ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو باتیں خود اللہ پاک نے اپنے نبی کو خود بتلائی ہوں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس آئے قیامت کے دن اور اس کی حالت یہ ہو کہ اس کے گناہ اتنا ہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے سارا گناہوں سے بھر جائے، اتنا گناہ لے کر آئے میرے پاس،
لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو میں رب پھر بھی اس کو معاف کر دوں، میں رب اس کو پھر بھی معاف کر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اس کو پھر بھی معاف کر دوں گا۔ شرط کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، بس یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اگر زندگی کے اندر کوئی توبہ کر لی، معافی مانگ لی، مر گیا تو پھر تو معافی ہے، اگر اسی حال میں مر گیا تو فرمایا پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو یہی دعوت دے کر، یہی پیغام دے کر بھیجا اپنی امت کے پاس کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، مشکل کشا وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا وہی ہے، ہر جگہ پر موجود وہی ہے، ہر کسی کو ہر وقت جاننے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، موت اور زندگی کا مالک وہی ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے۔ یہی چیز ہے جس کو کہتے ہیں توحید، اللہ کو اکیلا سمجھو، وحدہ لا شریک، کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک ہے، اللہ پاک اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ کی ذات اکیلے ہیں، بس اس کا کوئی شریک بھی ہے بھی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، بس۔ وہ ایک مولوی صاحب ہیں بریلوی مسلک کے، میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا کہ جس نے اللہ کو دیکھنا ہو وہ نبی کو دیکھ لے، اور جس نے نبی کو دیکھنا ہو، جس نے نبی کو دیکھنا ہو وہ حسین شاہ کمبر والا ایک پیر گزرا ہے، حسین شاہ کمبر والا سندھ کے اندر، ابھی میرے خیال میں شاید فوت ہو گئے ہیں، حسین شاہ کمبر والے، جس نے نبی کو دیکھنا ہو وہ حسین شاہ کمبر کو دیکھ لے، بتلاؤ۔ اور کیا چیز ہوتی ہے؟ شرک کو سینگ تھوڑی لگے ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتا ہے اس کو سینگ تھوڑے ہوتے ہیں، یا اس کی شکل کوئی تبدیل اور تھوڑی ہوتی ہے، وہ سارا انسان ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ بس یہی نظریہ اور عقیدے کا فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھایا، اور قرآن اور حدیث سے یہی مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ مشرک آدمی کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ پہلے اپنا عقیدہ درست کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ جیسے ہم شرکت کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ بھی شرکت کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا جن کو تم نے مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا ہے، ان کو کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک بھی اللہ پاک ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں نا، اپنے اولاد کو نصیحت سمجھاتے ہیں اپنی اولاد کو۔ یہاں حضرت لقمان اپنے اولاد کو سمجھا رہے ہیں، ہم کیا سمجھاتے ہیں پتہ ہے؟ باپ کہے گا بیٹے کو، ون میرا پتر ون ماں کو بجا لے آ، ہاں جی، جاؤ ماں کو تھپڑ مار کے آؤ، جاؤ فلانے کو تھپڑ مار کے آؤ، جاؤ اس کو گالی دے کے آؤ، ہم یہ چیزیں سکھلاتے ہیں، ہاں جی، سکھلائیں گے تیرے باپ کو میں ایسے کر دوں گی، ہاں جی، تیرے پیو دی میں داڑھی پٹاں، تیرے پیو دے مکالا کراں، فلان کراں، ہم یہ چیزیں سکھلاتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، وہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ ہاں جی کیسی پیاری نصیحت ہے، اور اللہ کو اتنا پسند ہے یہ نصیحت کہ اللہ نے قرآن بنا دیا، قیامت تک پڑھا جائے گا حضرت لقمان حکیم کا یہ قول، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ یا بنیا، بنیا جو ہے نا یہ تصغیر کا صیغہ ہے، آدمی گرامر آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھتے تو آپ کو اس کا ترجمہ یا اس کو پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ یا بنیا جو ہے یہ تصغیر کا صیغہ ہے، پیار کا صیغہ ہے، جیسے ہم جو ہے نا سرائکی یا پنجابی کے اندر پیار کے ساتھ اپنے بچے کو کہتے ہیں او میرے پتری، او میرے پیارے بیٹے، او میری پتری، یہ پیار کا صیغہ ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر کہتے ہیں یا بنیا، حالانکہ ویسے تو ابن کا لفظ آتا ہے بیٹے کے لیے، لیکن یہاں پر فرمائے یا بنیا، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، محبت کا لفظ ہے کہ وہ میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظالم کی مغفرت نہیں ہوگی، ظالم کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔
بزرگوں، شرک ایسا گناہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی گناہ ہو جائے نا انسان سے، پھر بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی معافی ہو جاتی ہے، ساری زندگی کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن شرک ایسا جرم، ایسا گناہ ہے کہ ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارے کے آخر کے اندر 18 نبیوں کا نام لیا، فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ 18 نبیوں کا اللہ پاک نے نام لیا اور باقی نبیوں کا اجمالی طور پر ذکر کر کے فرمایا کہ اے میرے نبیوں، نبی تو گناہ سے پاک ہیں، لیکن نبیوں کا نام لے کر امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ اے میرے نبیوں، خدا نہ خواستہ اگر تم نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو میں رب تمہیں بھی معاف نہیں کروں گا، تمہارے عمل بھی برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر اور طریقے سے خطاب فرمایا کہ میرے پیغمبر، میرے محبوب، ہم نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، آپ کے چہرے کو ہم نے قرآن بنایا، آپ کی زلفوں کو ہم نے قرآن بنایا، آپ کے ہنسنے کے انداز کو ہم نے قرآن بنایا، آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا، آپ کے شاگردوں کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا، آپ کے شہر کی گلیوں کی قسمیں ہم نے قرآن میں اٹھائی، آپ کی کملی، آپ کی چادر کی قسمیں ہم نے قرآن میں اٹھائی ہیں۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، لیکن اگر تو نے بھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب خدا نہ خواستہ اگر تو نے بھی شرک کر لیا میں تیرے عمل بھی برباد کر دوں۔ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ نبی شرک سے، نبی کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، نبی تو ہے ہی پاک ہستی، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک، خیال بھی نہیں آتا نبیوں کے دلوں میں، پاک ہستیاں، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کا ذکر کر کے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو نبیوں کو بھی ہم نے یہ حکم دیا، آرڈر دیا ہے، تم کس باغ کی مولی ہو۔ تو اس لیے بزرگوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگر وہ زنا کرے اور چوریاں کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا کی، چوریاں کیا پھر بھی جنت میں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، شرک کی تردید کرتا ہو، شرک نہ کرتا ہو۔ اگر زندگی میں شرک نہیں کیا، اس حال میں مر گیا تو اللہ کسی نہ کسی حال میں کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور بھیجے گا۔ لیکن اگر شرک ہو گیا نا بزرگوں، چاہے حاجی صاحب ہے، قاری صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، کوئی بھی ہے، پھر کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر یوں بھی فرمایا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا کہ اس آدمی کا جنت میں جانا ایسے مشکل ہے جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، جیسے بکری کے یہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے، یعنی سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح مشرک آدمی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بس اللہ پاک نے اتنا تک قرآن پاک میں فرما دیا، تو اور کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ اللہ حضرت جتنا ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہی سبق دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی سبق دیا، پیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی سبق دیا، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی سبق دیا، سارے بزرگوں نے، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی سبق دیا۔ ان کے شعر میں ہمیشہ آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ حضرت باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی جتنا بھی نیک ہو
جتنا بھی حاجی ہو مدینے میں بھی اس کو موت آئے، اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو فرمایا اس کی بخشش نہیں ہو۔ وہ ایک آدمی کی میں کتاب بھی پڑھ رہا تھا، اس کی تقریر بھی اس میں نے سنی اس کی، وہ کہہ رہا تھا ہم اللہ سے نہیں مانگتے، جو کچھ مانگنا ہو ہم نبی سے مانگتے ہیں۔ تو مطلب شرک اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ دعا مانگنا یہ اللہ کا حق ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ اگر کوئی قبر کے اوپر جا کر سجدہ کرے تو یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ خیرات کرنا کس کے نام پر کرنی ہے؟ اللہ کے نام پر۔ اگر کوئی کہے میں پیر کے نام پر بکرا یا دیگ پکاتا ہوں تو پھر کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی چیز کا نام اگر کوئی شرک ہے، شرک کوئی اور اس کو سینگ تھوڑے لگے ہوتے ہیں، یا مشرک جو ہوتا ہے کوئی باندر تھوڑا ہوتا ہے، خنزیر تھوڑا، تو وہ بھی انسان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم پڑھیاں اشراف نہیں بن دے جیڑے ہوون اصل کمینے، تے پتل کدی سونا نہیں بن سکدا بھاویں جڑیے لال نگینے، فرمایا تے شوم کدی سخی نہیں بن سکدا بھاویں ہوون لکھاں خزینے، تے توحید بنا نجات نہیں ہونی بلیا بھاویں ونج مرے وچ مدینے۔ پر چاہے مدینے میں بھی موت آئے، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کو برابر سمجھتا ہے، اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، تو فرمایا چاہے مدینے میں بھی موت آئے تب بھی اس کی بخشش نہیں۔ اللہ پاک ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جس وقت فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین بھی سکھلانا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے۔ ہم تو صرف اپنی اولاد کو پیسے کمانے کا ہنر سکھلاتے ہیں، لیکن دین نہیں سکھاتے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ایمان سے بتلائیں، ہم اتنا ساتھی بیٹھے ہیں، سارے نمازی ہیں، سارے ہم روزے دار ہیں، حاجی ہیں، نیک ہیں، اللہ پاک سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ایمان سے بتلائیں، ہم میں سے کسی نے آج تک یہ نصیحت اپنی اولاد کو کی ہے؟ ہم نے کبھی یہ کہا ہے اپنی اولاد کو بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا؟ ہم نے آج تک یہ نصیحت کی بھی نہیں۔ حضرت لقمان حکیم 1400 سال بنی اسرائیل کے دور کے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ اللہ نے اس پرانے دور کی بات کو اللہ نے قرآن بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1400 سال پہلے نازل کیا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے، اور اللہ کو یہ نصیحت بڑی پسند آئی ہے۔ فرمایا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ۔